شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین، آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملاقات ہوئی۔ دونوں کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگی۔ ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالیمار باغ کے قریب بغبان پورہ میں واقع ہے۔ جدا نہ ہو سکنے والے دو ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک ہیں جیسے زندگی میں تھے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین ایک صوفی اور پنجابی شاعر تھے جو فقیر لاہور کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ شاہ حسین لاہوری 945 ہجری بمطابق 1539 عیسوی میں ٹکسالی دروازے لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ کپڑا بننے یعنی جولاہے کے پیشے سے منسلک تھے۔ چنانچہ آپ محلے میں حسین جولاہے کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ عثمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے آباد ایک محلے میں رہائش پذیر تھے۔ شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے صاحب کرامت صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ آپ اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر متمکن تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کی صنف کے موجد ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیت کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے بے مثل پنجابی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملاقات ہوئی۔ مادھو ایک برہمن زادے تھے۔ دونوں کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگی۔ گویا وہ دونوں یکجان ہو گئے۔ قربت کا یہ گہرا تعلق ان کی زندگی میں بہت سی بدگمانیوں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے معاصرین کے نزدیک قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مظہر تھا۔ اسی طرح پنجابی تاریخ دان شفیع عاقل مادھو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مادھو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادھو بھی آپ کو چاہتے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادھو سے کسی صورت جدا ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ سب سے پہلی داستان ہیر رانجھا کو بطور عشق حقیقی کی تمثیل اپنے شعری کلام میں سمویا۔ مثلاً رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ لاہور میں برس ہا برس تک درویشانہ رقص و سرود کی محفلیں آباد کرنے کے بعد یہ درویش 1599 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالیمار باغ کے قریب بغبان پورہ میں واقع ہے۔ ہر سال میلہ چراغاں کے موقع پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ مادھو ان کے بعد 48 سال تک زندہ رہے اور انہیں شاہ حسین کے برابر میں ایک مقبرے میں دفنایا گیا۔ یہ مزار آج تک عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد کا مرکز ہے کہ یہاں جدا نہ ہو سکنے والے دو ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک ہیں جیسے زندگی میں تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان دنوں ٹکسالی میں بڑی مسجد میں مولانا ابو بکر بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ شیخ عثمان نے شاہ حسین کو قرآن حفظ کرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ شاہ حسین نے 10 برس کی عمر میں 8-10 سپارے حفظ کر لیے۔ ان دنوں مولوی صاحب کو ملنے کے لیے ایک صوفی درویش شیخ بہلول دریائی آئے جو کہ ضلع جھنگ کے رہنے والے ایک ولی اللہ بزرگ تھے۔ دریائے راوی ان دنوں شاہدرے کی بجائے شاہی قلعے کے قریب تھا۔ شیخ بہلول نے شاہ حسین کو وہاں سے وضو کے لیے پانی لانے کے لیے فرمایا۔ آپ
فوری آئے آپ کی بھولی بھالی صورت اور بچپن کی عمر میں خدمت کا یہ جذبہ دیکھ کر شیخ بہلول دریائی نے آپ سے بہت پیار کیا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور دعا دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا ذہن کھل گیا۔ تھوڑے دنوں میں آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا اور اس کے بعد رمضان المبارک میں نماز تراویح میں پورا قرآن پاک سنا بھی دیا۔ شاہ حسین نے تقریباً 36 برس زہد و ریاضت اور آخری 27 برس مستی کے عالم میں گزارے۔ انہوں نے داڑھی صاف کروا لی، سراہی پکڑ لی، گانے ناچنے والوں کے ساتھ جا ملے، وہاں راگ رنگ ناچ گانے کی محفلوں کا روشن چراغ بن گئے۔ ایک اور قصہ جو کہ مشہور ہے وہ یوں ہے کہ ایک دفعہ مادھو کے والدین اشنان کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے مادھو کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر شاہ حسین ان سے ایک پل کی بھی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ شاہ حسین نے مادھو کو کہا کہ تو انہیں جانے دے، ہم تجھے وہاں پہنچا دیں گے۔ مادھو یہ سن کر چپ ہو گیا۔ پھر ایک دن مادھو کو اداس دیکھ کر انہوں نے کہا، مادھو ادھر آ، میرے پاؤں پر پاؤں رکھ اور آنکھیں بند کر لے۔ مادھو نے اسی طرح کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہردوار میں اشنان کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے کہا، اب آنکھیں کھول دو۔ جب مادھو نے آنکھیں کھولی تو اپنے مرشد کو قریب پایا۔ یہ کرامت دیکھ کر مادھو مسلمان ہو گیا۔ سوائے آپ کے قدموں میں پڑا رہنے کے کہیں کا نہ رہا۔ شاہ حسین عالم با عمل تھے، شریعت کے پابند تھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو دریائے راوی کے کنارے جا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ صبح کی نماز با جماعت داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد میں ادا کرتے تھے۔ سال ہر سال تک اس پر عمل کیا۔ ریاضت و عبادت کا اثر اس قدر ہوا کہ آپ کے اندر کیفیت ہی بدل گئی۔ ابتدائی زندگی میں شریعت کے پابند رہے اور آخری عمر میں مجذوبیت میں محو اور مست ہو گئے۔ شہنشاہ جہانگیر کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ جہانگیر بادشاہ کی عقیدت و احترام کا یہ عالم تھا کہ اس نے منشی بہار کو اس خدمت پر معبور کیا کہ وہ شاہ حسین کی مجذوبی حرکات و سکنات کا مطالعہ کر کے روزانہ کی ڈائری مرتب کرے۔ شاہ حسین بابا فرید سے کوئی 350 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ ابھی تک بابا فرید کے بعد پنجابی کے سب سے بڑے صوفی درویش شاعر ہیں۔ اسی طرح ایک اور قصہ، ایک اور واقعہ جو کہ مشہور ہے وہ بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ کسی خربوزے بیچنے والے نے آپ سے کہا کہ میں کہیں کام میں جا رہا ہوں، میرے خربوزوں کی رکھوالی کر لیں۔ شاہ حسین نے آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ ٹکے ٹکے خربوزے نال پتر، یہ کہتے رہے کہ ٹکے ٹکے دے خربوزے دے نال پتر۔ جن لوگوں نے آپ سے خربوزے خریدے ان کے گھر اللہ کی قدرت کاملہ سے لڑکے پیدا ہوئے۔ شاہ حسین دریائے راوی کے کنارے رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ اس جگہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد دریائے راوی میں زبردست سیلاب آیا اور آپ کی قبر کو بہا لے گیا۔ آپ کے مرید خاص مادھو نے میت کو زمین سے نکالا، دوبارہ نہلا دھلا کر نماز جنازہ کروائی، قصبہ بغبان پورہ لاہور شالامار باغ کے قریب دفن کیا، جہاں آج کل ان کا پر رونق مزار مبارک ہے۔ شاہ حسین ایک طرف صوفی شاعر ہیں تو دوسری طرف حکیم اور فلاسفر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لافانی کافیوں میں پنجاب کی زندگی کا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس دور کے تہذیب و تمدن کی حقیقت کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مادھو لال 983 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1043 ہجری میں فوت ہوئے اور اپنے مرشد کامل کے پہلو میں دفن ہوئے۔ مادھو لال شاہ حسین کے بعد 35 برس سجادہ نشین رہے۔ شاہ حسین اور مادھو کے مزار پر ہر سال میلہ مارچ میں لگتا ہے، جسے میلہ چراغاں کہتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت چراغ جلائے جاتے ہیں۔ دور دور سے لوگ یہاں فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی روحانیت اور فقیری کا چشمہ ہر وقت آنے والوں کو سیراب کرتا ہے۔
بادشاہ بھی آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ مجاوروں اور سجادہ نشینوں کے لیے طعام وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے حملہ آور بھی اس درگاہ پر حاضر ہوئے، جبکہ نواب ذکریہ خان نے آپ کے مزار سے مغرب پہ ایک مسجد تعمیر کروائی جو اب تک قائم ہے۔ میلہ چراغاں کب اور کیوں شروع ہوا اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ 1883 عیسوی سے قبل میلہ چراغاں اور عرس مادھو لال حسین علیحدہ علیحدہ منعقد ہوتے تھے۔ میلہ چراغاں گندم کی فصل تیار ہونے پر منایا جاتا تھا اور مادھو لال حسین کا عرس قمری تاریخوں کے حساب سے منایا جاتا تھا، جبکہ بعد میں یہ دونوں ضم ہو گئے اور میلہ چراغاں کے طور پر منائے جانے لگے۔ ایک بات یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے پردوں سے بہت سے ایسی گمشدہ واقعات اور شخصیات کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں جنہیں کہ شاید آج کے سامعین، آج کے ناظرین مکمل طور پر نہیں جانتے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے جڑے ہوئے تمام واقعات آپ تک پہنچائے جائیں۔ ہم اس کا فیصلہ اپنے ناظرین اور سامعین تک چھوڑتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کے عقیدے کو نہ تو چیلنج کرنا ہے، نہ ہی کسی کا نیا عقیدہ بنانا ہے۔ مقصد صرف اور صرف آپ تک انفارمیشن پہنچانا ہے ان شخصیات کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔